عبادتك ودعائك وتلاوة كتابك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج 26ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں جہاں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں وہیں قرآن کریم کی تعلیمات کو بھی سمجھیں، تاکہ ہماری زندگیاں قرآن مجید کے آئینے کے مطابق ہو سکیں، قرآن کریم سے منور ہم اپنے آپ کو کر سکیں۔ یہی ہے قرآن مجید کے نزول کا مقصد، کہ ہم اسے سمجھیں، غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں۔ 26ویں پارے کے شروع میں سورہ احقاف میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان کیا گیا۔ کہا گیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا اعلان کیے اور اس پر استقامت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، ان کے لیے کوئی غم پریشانی نہیں ہے۔ اللہ کی نصرت اور مدد کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ پہلے ایمان اور اس پر ثابت قدمی، یہ بنیادی شرط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دور دراز کا سفر کر کے آدمی پہنچا اور اس نے ایک عجیب سا سوال کیا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک، کہ اس نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے جس پر عمل کر کے میں جنت کا مستحق بن سکوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنا ہی مختصر اس کو جواب دیا، قل آمنت باللہ ثم استقم، اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو پھر سن لو، ایمان لانے کا اعلان کرو اور اس پر جم جاؤ۔ ایمان کے تقاضوں پر جم جانا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ آج مومن کل ایمان سے انکار، کچھ باتوں کو قبول کیا کچھ باتوں کا انکار کیا، یہ نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد اس پر ثابت قدمی یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، ان میں سے ایک دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن نہ آنے پائے، ہدایت کے بعد کجی نہ آنے پائے۔ یہ توفیق ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ آج اسلام پر عمل کر رہے ہیں، کل اسلام سے منحرف ہو چکے ہیں۔ آج وہ نمازی کل بے نماز، آج وہ دیندار کل بے دین۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے کہ یا اللہ جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے اس پر ثابت قدمی کی توفیق بھی عطا فرما۔ اسی طرح سے کچھ لوگ اسلام پر ایمان لانے کا اعلان تو کرتے ہیں، مگر معمولی سی آزمائش آئے تو ان کا ایمان ہچکولے کھانے لگتا ہے۔ وہ ایمان اور کفر کے درمیان ایسے متذبذب رہتے ہیں کہ اگر کہیں سے زیادہ نفع مل جائے تو اسی راستے پر چل پڑیں، چاہے وہ کافروں کا راستہ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس کے بعد سورہ محمد میں بھی وہی ایک اہم نقطہ پیش کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اے ایمان والو اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے پاؤں کو مضبوط کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں، یعنی اللہ کے دین کو سمجھیں، عمل کریں، دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نہ خود سمجھتے، نہ عمل کرتے اور نہ دوسروں کو پہنچاتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاید نماز روزے کی حد تک تو سمجھ رہے ہیں، مگر اس کے علاوہ بہت سارے دینی احکام انہیں نہیں معلوم، نہ وہ عمل کرنے کے لیے تیار، گویا جزوی طور پر اسلام کی باتوں پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ ایمان اللہ کو ناپسند ہے، یہ اہل کتاب کا طریقہ تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب مقدس کے بعض اجزاء پر تم ایمان لاتے ہو اور اسی کتاب کی بعض چیزوں پر تم ایمان لانے سے انکار کرتے ہو، یہ کیا ایمان ہے؟ یہی بات بہت سارے مسلمانوں کی اس وقت دیکھی جا سکتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود تو دین کو سمجھتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، مگر دوسروں تک پیغام نہیں پہنچاتے دین کا۔ دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ پھر
قرآن کریم پر تدبر کرنے کے بارے میں ایک بات بڑی اہم بتائی گئی کہ تم قرآن پر غور تو کرو، قرآن میں بیان کی جانے والی باتوں پر تدبر تو کرو، اس کے ذریعے سے تمہارے دل کے تالے کھلیں گے، تمہارے دل کی دنیا روشن ہو جائے گی۔ اور جو لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے، گویا کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر تالے چڑھ چکے ہیں، مقفل ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ وہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کتنے لوگ ہیں جو رمضان مبارک کی ان مقدس راتوں میں اور رمضان مبارک کے ان مقدس دنوں میں قرآن پر غور کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ صرف تبرک اور رسمی قسم کا تعلق ہے، اور بعض لوگ اگر اس سے آگے بڑھیں تو صرف تلاوت کی حد تک ان کا تعلق ہے، اس پر غور و فکر کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ پڑھیے قرآن کو، سمجھیے قرآن، اور کوشش کیجئے کہ اس پر غور و فکر کریں۔ آیت سورہ محمد کی، اس میں ایک اہم مسئلہ بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم اپنے اعمال کو ضائع مت کر بیٹھو۔ یعنی ہر وہ عمل جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے وہ باطل سمجھا جائے گا، نل اینڈ وائڈ، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ دیکھنے والا، کرنے والا کتنی ہی نیک نیتی سے وہ کام کرے مگر وہ قابل قبول نہیں۔ جس پر مہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ثبت ہو، یعنی جو کام سنت سے ثابت نہ ہو، آپ کی حسن نیت کی وجہ سے وہ قبول نہیں ہوگا، وہ باطل سمجھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ جیسے اس کی ایک بہت ہی عام سی ہم مثال دیں گے کہ اگر کوئی شخص نماز مغرب فرض بجائے 3 رکعت کے اگر 4 رکعت پڑھے گا تو کیا اس کی نماز کا اسے زیادہ ثواب ملے گا؟ نہیں، ساری نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں باطل ہوگی؟ یہی ہے وہ نقطہ جو سمجھنے کا کہ جو نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جو طریقہ آپ نے بتایا کہ مغرب کی نماز فرض 3 رکعت تو 3 ہی پڑھی جائیں گی، اگر آپ کتنی ہی نیک نیتی کے ساتھ 4 رکعت پڑھ لیں تو مغرب کی نماز کا ثواب زیادہ نہیں بلکہ وہ سارے کا سارا عمل برباد چلا جائے گا۔ اسی طرح سے دوسری عبادات کا بھی معاملہ ہے۔ عبادات کے مسئلے میں ایک اصول ذہن میں ہر آدمی رکھے کہ عبادات میں ہم اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کر سکتے تا وقتے کے سنت سے اس کا ثبوت نہ ملے۔ عبادات اپنی طرف سے نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر سورہ فتح قرآن کریم کی ایک عظیم سورت، 26ویں پارے کی ایک اہم سورت ہے۔ اس میں کئی چیزیں ہیں سمجھنے کی۔ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کس طرح کے رکھنا چاہیے، مسلمان کن حالات میں کیا پوزیشن اختیار کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام، اور پھر خود دعوت اسلامی کا اپنا مستقبل، یہ ساری چیزیں اس صورت کے اندر بتائی گئیں۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح کا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی نیت سے بہت سارے صحابہ کرام تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، بڑی آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ کہ ہم عمرہ کریں گے۔ جب مکہ مکرمہ کی سرحد پر پہنچے، حدیبیہ اسی علاقے کا نام، بہت قریب پہنچ چکے تھے، اور وہاں جانے کے بعد مشرکین عرب نے روک دیا اس وقت کے قانون اور کلچر کے خلاف، کیونکہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والوں کو روکا نہیں کرتے تھے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا ہو، دوست یا دشمن، مگر مسلمانوں کو اپنے خلاف قانون انہوں نے روکنے کی کوشش کی کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اور پھر طرح طرح سے اکسانا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے کوئی لڑائی ہو جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ممکنہ حد تک لڑائی کو اوائڈ کیا، لڑائی سے بچنے اور بچانے کی کوشش کی تاکہ انسانوں کا خون نہ بہے، سوائے ان موقعوں پر جہاں ناگزیر حالات میں آپ کو اقدام کرنا پڑ گیا۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنے کا ہے، اگر لڑنا ہی مقصد ہوتا اتنی بات چیت کا فائدہ کیا تھا، مگر آپ نے حتی الامکان لڑنے سے پرہیز کیا، سمجھانے کی کوشش کی، بات نہیں بنی۔ وہ لوگ بہت تیش میں تھے مکہ مکرمہ کے۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ انہوں نے بات چیت کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنا چاہا، کچھ شرائط پر سمجھوتا ہوا، اور وہ شرائط ایک طرفہ دکھائی دے رہی تھیں کہ آپ لوگ عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے، آپ لوگ
آئندہ لڑائی وغیرہ کے لیے تیاری نہ کریں۔ آپ اگر کوئی مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ سے آ جائے مدینے کی طرف، واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی مدینہ منورہ کا مسلمان مشرک بن کر ہمارے پاس مکے میں آ جائے، ہم واپس نہیں کریں گے۔ دیکھنے میں بظاہر یہ ایک طرفہ شرائط لگ رہی تھیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساری باتیں حکمت سے بھری ہوئی تھیں، آپ نے اس کو قبول کیا۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی اس موقع پر بڑے پریشان ہو گئے، دل گرفتہ تھے کہ ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے، ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ان پر حملہ کر دیں، مگر آپ نے کہا کہ نہیں، چلیے واپس چلتے ہیں۔ عمرے کا آپ نے احرام کا لباس کھول دیا۔ صحابہ کے لیے بھی یہ تکلیف دہ تھا کہ اتنا طویل سفر کر کے آئیں بڑی آرزوؤں کے ساتھ اور عمرہ کیے بغیر واپس جائیں، اور واپس جا ہی رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ یقیناً ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی ہے، وکٹری، کلیئر وکٹری، عظیم الشان فتح کی خبر دی گئی۔ بظاہر دیکھنے میں اس میں شکست دکھائی دے رہی تھی، مگر نتائج کے اعتبار سے ایک بہت بڑی فتح تھی جو چند ہی دنوں میں بعد میں پتہ چلی۔ جنگ بند ہو گئی، اب آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا، مسلمان دعوت و تبلیغ کے میدان میں سرگرم ہو گئے، اور مشرکین کے پاس تبلیغ دین کے لیے کوئی ایسا اصول نہیں تھا، لہٰذا دین اسلام پھیلتا چلا گیا۔ مشرکین نے چاہا کہ یہ کیا ہم نے سمجھوتا کیا، لہٰذا لڑائی اور جنگ بندی کا جو ہم نے فیصلہ کیا اس کو ختم کر دیا جائے۔ اسی طرح سے انہوں نے جو یہ کہا تھا کہ مسلمان اگر مشرک بن کر آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے، تو مسلمانوں نے قبول کیا تھا کہ جو آدمی دین کو چھوڑ دے وہ اس قابل نہیں کہ ہماری صفوں میں رہے، نکل جائے تو اچھا ہے، اور جو مسلمان ہو کر وہیں مکے میں رہے گا وہ دوسروں کے لیے بھی دین اسلام کی تبلیغ کا سبب بنے گا، یعنی اس چراغ سے اور کئی چراغ روشن ہوں گے۔ اور جو مختلف اس کے اندر جو باتیں طے کی گئی تھیں وہ مسلمانوں کے حق میں بہت اچھی ثابت ہوئیں، تو اسی لیے اس کو کہا گیا فتح مبین، اور اس کے بعد اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا گیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ صرف لڑنا ہی نہیں، حالات کو سمجھنا، مقاصد کو اپنے سامنے رکھنا اور نتائج پر گہری نظر رکھنا، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور نظریے کے اعتبار سے اسلام ہر دور میں غالب بن کر رہا۔ انتظار کیجئے، مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ودعائك وتلاوة كتابه اللہ کے ایک ہونے کا اقرار۔ اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ انسانیت اور امن کا پرچار۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو، نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت۔ آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت۔ اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ ودعائك وتلاوة كتابه۔ ناظرین، ہم بتا رہے تھے کہ سورہ فتح کا پس منظر بہت ہی شاندار ہے، اس کو ہر گھر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نظریے کے طور پر ہر دور میں غالب رہا، نظریہ اور عملی طور پر دیکھا آپ نے صحابہ کے زمانے میں کئی سو سال تک اسلام دونوں حیثیتوں سے غالب قوت کی طور پر رہا، نظریے کے اعتبار سے بھی اور عملی طور پر بھی ہر جگہ اسلامی شان، اسلامی حکومت، یہ ساری چیزیں رہی ہیں، اور اب بھی نظریے کے اعتبار سے دنیا میں سب سے غالب جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، دنیا کا سب سے تیز پھیلنے والا دین وہ دین اسلام ہے۔ پڑھیے قرآن کی اس سورت کو، اس آیت کو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نازل کیا تاکہ یہ تمام ادیان پر غالب رہے۔
یہی آیت کو قرآن کریم میں سورہ صف میں اور سورہ توبہ میں بھی دہرایا گیا ہے۔ پھر سورہ فتح کے اندر صحابہ کرام کا مقام جو پیش کیا گیا اس کو بھی آپ سمجھیے۔ عظمت صحابہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھیے، ان کی کچھ صفات بیان کی گئیں، یعنی صحابہ کرام کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی نیک صفات، اخلاق اور کردار کی عظمت کا ذکر کیا گیا۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، مگر اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ذکر کیا گیا۔ تو آپ دیکھیے ابھی صحابہ پیدا نہیں ہوئے، ان کے اخلاق کی بلندی تورات میں، ان کے اخلاق کی بلندی انجیل میں، قرآن کریم میں ان کے بارے میں بہت عظیم الشان قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے کہ آپ کے ساتھ جو صحابہ ہیں ان کے کردار کیسے ہیں اور وہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ حجرات۔ سورہ حجرات قرآن کریم کی ایک ایسی سورت ہے جس میں بہت سارے احکام اور آداب دونوں چیزیں بتائی گئی ہیں۔ احکام اور آداب کو سمجھنے کے لیے سورہ حجرات کا گھر گھر مطالعہ ضروری ہے۔ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اس سورت کی تلاوت فرمائیے، اس کے ترجمے پر غور کیجئے، اس میں کچھ باتیں عقیدے کے بارے میں بھی بتائی گئیں۔ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی آواز کو ریز اپ مت کرو، اوپر مت کرو، اور نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناسمجھی میں ایسے کلمات تمہارے زبان سے نکل جائیں جو بے ادبی اور گستاخی کے زمرے میں آئیں اور تمہارے اعمال ضائع اور برباد کر دیے جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آواز پست، آپ جب بولیں سب کے لیے ہے کہ سنیں۔ اور اب اس آیت کریمہ پر عمل کیسے ہوگا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی بند ہو جانا چاہیے، میری بات، آپ کی بات، فلاں کی رائے، فلاں کی اوپینین، فلاں کا فتویٰ، فلاں کا مسئلہ، جب رسول کی بات آ گئی ساری چیزیں فل سٹاپ۔ یہ ہے اس پر عمل کرنے کا طریقہ۔ ورنہ اگر آپ یہ کہیں ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہے لیکن میرے فلاں اور میرے فلاں کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ رسول کی بات نیچے، مولوی کی بات اوپر، یا میں اس وقت تک رسول کی بات نہیں مانوں گا جب تک کہ فلاں اور فلاں بزرگ بھی اس کو سرٹیفائی نہ کر دیں؟ تو کیا مقام آپ دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی یہ پہچان ہے کہ جب آپ کی بات آئے، جب آپ کی سنت کے حوالے سے کوئی بات کر دی جائے تو آپ اس کو قبول کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ پھر اس میں کچھ آداب بتائے گئے، ان میں سے ایک یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہا گیا کہ ایمان والو جب کوئی خبر آئے کسی کے بارے میں، نیوز، انفارمیشن، تو کیا کرو؟ پہلے غصے کا اظہار، ناراضگی کا اظہار، ریئیکشن، رد عمل نہیں۔ کہا گیا کہ جب کبھی خبر آئے پہلے تحقیق کرو، ویریفیکیشن، کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ سنانے والا مجھے اکسانے کے لیے کوئی غلط بات بتا رہا ہو، یا وہ خبر ایسے ہی ہوئی یا اس میں کمی بیشی مرچ مسالہ لگا کر مجھ تک پہنچائی گئی، یا کبھی کوئی بات کسی خاص پس منظر میں ہوئی ہو اور آپ کو آؤٹ آف دی کنٹیکسٹ وہ بات بتائی جا رہی ہو۔ تو تحقیق جب کریں گے تو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی اور ندامت اور پچھتاوے سے بچ جاؤ گے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ آپ غصے کا اظہار کرنے کے بعد جب صحیح صورتحال معلوم ہو افسوس کریں گے، اچھا مجھے غلط فہمی ہو گئی، یا مجھے یہ خبر دی گئی، یا مجھے اس طرح سے بتایا گیا۔ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ پہلے تحقیق کرو اچھی طرح سے۔ پھر ایک اور بات کہی گئی، انما المؤمنون اخوہ، آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ دین کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر ہم دوسروں کو اپنا بھائی سمجھیں، اس کے غمخوار اور ہمدرد بننے کی کوشش کریں، اس کے غم گزار اور خیر خواہ بننے کی کوشش کریں۔ اور اگر کبھی ہو سکتا ہے انسان ہیں، آپس میں کوئی اختلاف ہو، لڑائی جھگڑے کی کوئی بات ہو، کوشش کیجئے کہ ان کے اندر مصالحت کروا دی جائے، صلح کروائے۔ یہاں تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تم صلح کی کوشش کرو، آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کرو تاکہ لڑائی جھگڑے کو اوائڈ کر سکو۔ پھر ایک اور بات بتائی گئی،
صلح کی کوششوں میں اگر کوئی دونوں فریقوں میں سے ایک فریق تسلیم نہیں کرتا تو اس کو روکو، قوت اور طاقت کے ذریعے سے اس کو روکو، کیونکہ وہ صلح کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اتنا اسٹرانگ اس میں حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر کہا گیا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ آپس میں جب دو بات چیت کر رہے ہو تو نک نیم، لوگوں کو غلط القاب کے ذریعے سے مت یاد کیا کرو۔ مثلا کسی کی کوئی عیب جوئی یا کوئی جسمانی نقص ہے، جیسے کسی کو کہہ دیا لنگڑا، اندھا، کانا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، دل آزاری کی باتیں، اس سے منع کیا گیا۔ اس کا جو نام ہے وہ لے کر پکاریے، ورنہ آپ دوسروں کو نشانہ بنائیں گے تو کئی انگلیاں آپ کی طرف بھی تو اٹھ سکتی ہیں، کئی لوگ مل کر آپ کو بھی تو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو دوسروں کو یہ نک نیمز جو ہیں غلط انداز سے پکارنا، یہ بری بات۔ ہاں، اگر کوئی ایسی کنیت ہے جس کو وہ خود پسند کرتا ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور اس کی اپنی کنیت ہے، جیسے بہت سارے صحابہ کرام کے بھی مختلف قسم کی ان کی کنیتیں تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ چھوٹی بلی کو کہا جاتا ہے، ان کا یہ نام نہیں تھا، مگر اس کنیت سے وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ ابو تراب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کہ مٹی کے باپ، یہ کنیت تھی ان کی، اور یہ وہ کنیت تھی جس کو وہ پسند کر رہے تھے، تواضع اور انکساری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس لفظ سے یاد کیا تھا۔ تو اگر آدمی خود اس کنیت کو پسند کرتا ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا مقصد اس کی انسلٹ کرنا، بے عزتی اور توہین کرنا ہو تو یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بات بتائی گئی، بدگمانی سے بچو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ بدگمانی کرنا، خبر معلوم نہیں، خود ہی سے سمجھ لیا، خود ہی سے بنانے کی کوشش کی، یہ بات غلط ہے۔ حسن ظن سے کام لو، معلوم نہیں ہے معلوم کرو، خود سے بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اور ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو۔ ہمیں کیا مطلب ہے کہ وہ کیا کما رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، اس کا آنا جانا کیا ہے؟ کیا ہم کوئی مکلف ہیں؟ کیا ہم داروغہ بنائے گئے ہیں؟ کیوں ہم دوسروں کی تجسس اور جاسوسی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ دوسروں کی عیب جوئی انسان کو اپنے عیب شناسی سے محروم کر دیتی ہے۔ اور کہا گیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت مت کرو، چغلی، بیک بائٹنگ، اس سے منع کیا گیا۔ اور اس کا تصور اتنا گھناؤنا ہے، دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے کا۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ پسند کرو گے تمہارا بھائی مرا ہوا پڑا ہے، اس کی باڈی، اس کی ناش رکھی ہوئی ہے سامنے، کیا اپنے ہاتھ سے ناخن سے اس کا گوشت نوچ کر کھانا تمہیں گوارا ہے؟ اس سے کتنی کراہیت آتی ہے تمہیں۔ اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ اس کی پیٹھ پیچھے تم برائی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور پھر ایک بات بتائی گئی کہ تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، پیدائش کی بنیاد پر نہ کوئی مقدس ہوتا ہے نہ کوئی کمتر ہوتا ہے، سب انسان محترم ہیں، سب انسان برابر ہیں پیدائش کے اعتبار سے، اور احترام، بزرگی، برتری اس کی پرسنل کوالٹیز کی بنیاد پر اس کو ملے گی، اخلاق، سیرت اور کردار کی بنیاد پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کی نظر میں معزز، آنریبل، محترم وہ ہے جو عمل، سیرت اور کردار میں اونچا ہوگا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کس خاندان کا فرد ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کے کردار کیا ہیں۔ خاندان، کیا آدمی اپنی مرضی سے خاندان میں پیدا ہوتا ہے یا رنگ لے کر پیدا ہوتا ہے کہ کالے کو گورے پر، گورے کو سفید پر فضیلت دے دی جائے؟ نہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کی مجلس میں آپ دیکھیں، ایک طرف بلال حبشی ہیں، سلمان فارسی ہیں، صہیب رومی ہیں، تو ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ یہ ہے مساوات انسانی بنیادوں پر۔ اگر وہاں فرق ہے ایمان، عمل اور سیرت و کردار کی بنیاد پر۔ پھر اس کے بعد سورہ قاف قرآن کریم کی ایسی صورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اہم موقعوں پر پڑھا کرتے، بلکہ بعض صحابیات تک کہتی ہیں کہ ہم نے خطبہ جمعہ میں سورہ قاف کی تلاوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس کو سن کر ہم نے یاد کر لیا، اس کثرت سے آپ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہ فکر آخرت، اپنی موت کو یاد دلانے، اس کے بعد پیش آنے والی بہت ساری چیزوں کے متعلق ہے۔ کہا گیا زمانے جاہلیت کے جو مشرکین ہیں ان کا اعتراض کس بات پر تھا کہ مرنے کے بعد کون دوبارہ زندہ کرے گا،
کون ہمیں دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے گا؟ کہاں حساب و کتاب، جزا و سزا کا مسئلہ ہوگا؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ آج بھی بہت سے لوگ یہی جاہلیت کے مشرکین کی بات کرتے ہیں، مرنے کے بعد کون ہم سے پوچھے گا؟ اس لیے بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، جو کچھ رنگ رلیاں مستیاں کرنا ہے وہ یہیں پر کر لو، بعد میں کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں، مومنانہ انداز یہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی ایک امانت ہے، آنکھ لگ گئی وہ دوسری زندگی میں داخل ہوا، حساب و کتاب، اس کے بعد جزا و سزا، پھر جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا